آج کل ہم پڑھا رہے ہیں اور تھوڑا اور پڑھ رہے ہیں. ویسی تھیولوجی فلاسفی ان سب چیزوں میں شوق ہے. ویسے میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ کوئی مولوی صاحب ہیں اور وہ بیچلرز ان فلاسفی کر رہے ہیں. پیسے تو یار کما لے گا انشاءاللہ بندہ, لیکن جو ایک امت کو ضرورت ہے اور جس چیز کا شوق ہے وہ مجھے اسی میں دکھا, فلاسفی میں. تو آپ دعوت سرکل میں بھی ایکٹیو ہیں اور پھر آپ یہاں شجرہ میں ٹیچنگ میں آ گئے, تو یہ جرنی کس طرح بنی ہے کہ شجرہ تک پہنچ گئے؟ تو ایک زمانہ آیا تھا میری زندگی میں جب میں ڈاؤٹ فل ہو رہا تھا ریلیجن کے بارے میں. ایسا فیز آ گیا تھا کہ مجھے ہو رہا تھا کہ بھائی اسلام یا تو صحیح ہوگا, حق ہے تو میں مانوں گا, اگر نہیں ہے تو یار آئی ایم فائن ود لبرلزم. یہ ایک پیریڈ آیا تھا میرا. ٹرنز آؤٹ کہ بھائی جو کرسچن ایک فلاسفر تھا وہ ایک مسلم اسکالر الغزالی, امام الغزالی, ان کے آرگومنٹس یوز کر رہا تھا. تو یار ایک پوری ایک ہے نا کتاب کھلی میرے سامنے. پھر ہم نے پہلے سیمسٹر میں دو چیزیں پڑھی اور بہت مجھے عجیب لگا کہ ایک طرف ہم روح, قلب, نفس اور فطرت کو پڑھ رہے تھے اور ایک طرف پھر ہم جا رہے تھے کہ فیمنزم کیا ہے, سیکولرزم کیا ہے. تو دونوں کا کوئی ریلیشن ہے آپس میں؟ اور الحمدللہ شجرہ کی محفل ایسی ہے کہ جہاں جہاں انٹلیکچوئل باتیں ہوتی ہیں وہاں اسپریچول باتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ ہمارا گول جو تھا وہ اچیو ہو رہا ہے. آئیڈیالوجی سمجھے لڑکے وہ ہے ہمارا, اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں. سمجھے جو ہے نا ایک مکھن جس کو ہم کہتے ہیں نا سوسائٹی کے ٹاپس, وہ تو ہیں جیسے لمس کے بچہ, آئی بی کے بچہ. تو ایسے ہمیں چاہیے کہ کہوں اگر میرا بھی نام صحیح لیتے تو مے بی آپ اس طرح کے ہو کہ آپ کچھ کر پاؤ اس میں. مے بی دس از دا ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ شوڈ یو دس ویڈیو. وزٹ کریں, دیکھیں, ماحول دیکھیں, سمجھ آئے تو پلیز یو کوڈ بی دا نیکسٹ تھنکر دیٹ چینجز پاکستان. یہ امپریشن دیا جا سکتا ہے نا کہ یار اگر بالکل میں نیو بھی ہوں اور میں ابھی دین کی طرف بس آنا چاہ رہا ہوں, مجھے ان تمام معاملات کا نہیں پتا, تو شاید یہ 4 سال کا کورس میرے لیے نہیں ہے. تو بس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, ہم سب نیو بیز ہیں, سب دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ علم لے کے اس کو عمل میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ایک اچھا گہرا تعلق بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے سب کے لیے کورس ہے. آئیں گے, دوستیاں ہوں گی, علم کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو اور سوالات نکلیں گے اور پھر انسان ایک کنکلوژن تک پہنچتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد عبداللہ فاروق, اور یہ جو ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم اپنے کسی استاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شجرہ انسٹیٹیوٹ کا ویژن کیا ہے, لانگ ٹرم گولز کیا ہیں, اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ہم لوگوں نے کیا مشن اسٹیٹمنٹ بنائی ہوئی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہردل عزیز نوجوانوں کے سپہ سالار استاد ملک فصاحت اللہ موجود ہیں. استاد السلام علیکم, کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت آپ؟ بہترین ہے الحمدللہ, دکھ رہا ہوگا آپ کو الحمدللہ بہترین, پرفیکٹ ہے ہم بالکل. استاد شروع کرتے ہیں, تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیے, کیا کر رہے ہیں آج کل؟ آج کل ہم پڑھا رہے ہیں اور تھوڑا اور پڑھ رہے ہیں. میں تھوڑا اپنا سا انٹروڈکشن کر دیتا ہوں. میں الحمدللہ سے عالمیہ کر رہا ہوں, عالمیہ کا آخری سال چل رہا ہے, اور ایکیڈیمک مطلب سیکولر ایکیڈیمک یا ایجوکیشن میں فلاسفی کا بیچلرز, وہ بھی انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے. نائس. اور ویسی تھیولوجی فلاسفی ان سب چیزوں میں شوق ہے, اور الحمدللہ سے شجرہ انسٹیٹیوٹ میں ہم پڑھاتے ہیں. ویسے میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ کوئی مولوی صاحب ہیں اور وہ بیچلرز ان فلاسفی کر رہے ہیں, تو یہ کیا سین اور کوئی اسکوپ ہے اس ڈگری کا؟ کیونکہ نارملی معاشرے کا پرسیپشن یہ ہے کہ سی ایس میں ہوتا نہیں ہے تو پھر فلاسفی میں چلے جاتے ہیں. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں میں کیسے آیا ہوں فلاسفی میں. میرا تو ایسا نہیں ہے, میرا کمپیوٹر سائنس میں ہو گیا تھا ایڈمیشن. 1 سال پڑھا تھا میں نے کمپیوٹر سائنس, اچھی یونیورسٹی میں ہوا تھا. اگر میں کرتا تو اچھے, میں ہو بھی چکا ہوتا بیچلرز ابھی تک. اگر میں کر رہا ہوتا تو کما بھی زیادہ رہا ہوتا, لیکن مجھے نا ایک جو میں کرنا چاہ رہا تھا نا زندگی میں, اس کا اسکوپ نہیں دکھا. پیسے تو یار کما لے گا انشاءاللہ بندہ, لیکن جو ایک امت کو ضرورت ہے اور جس چیز کا شوق ہے وہ مجھے اسی میں دکھا, فلاسفی میں. تو اس لیے ہم فلاسفی میں آئے. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس میں پیسے کمانے کا اسکوپ ہے, تو نہیں, جنرلی اسپیکنگ نہیں ہے. آپ کچھ اور کر کے اتنا ہی ٹائم دے کر, کم ٹائم دے کر زیادہ پیسے کما سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن جو ایک امت اور اسلامک سویلائزیشن سوسائٹی میں جو ایک وائڈ ہے, فار ایگزامپل پاکستان میں جو ایک وائڈ ہے, ایک آئیڈیالوجیکل وائڈ ہے, وہ ہے نا کچھ حد تک آپ کو فلاسفی پڑھنی پڑے گی. تو سمجھیں وہ وائڈ ہم تھوڑا فل کرنا ہے. صحیح. تو بوائز ٹیک نوٹس, کوئی اسکوپ نہیں ہے اس کا اگر پیسے ویسے کمانے. باقی ماشاءاللہ آپ کا ایک اپنا فین فالوئنگ بھی ہے بردر دعویٰ کے نام سے, تو آپ دعوت سرکل میں بھی ایکٹیو ہیں, اور پھر آپ یہاں شجرہ میں ٹیچنگ میں آ گئے. تو یہ جرنی کس طرح بنی ہے کہ شجرہ تک پہنچ گئے؟ میری یہ جرنی بنی کہ میں اپنا اور تھوڑے پیچھے چلے آتے ہیں ہسٹری میں. ابھی میں نے آپ کو یونیورسٹی والی ہسٹری بتائی ہے, اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے آتے ہیں. بیفور کرائسٹ؟ ہاں بیفور کرائسٹ. اچھا ابھی کی. ابھی کا ہے, صحیح ہے. تو اس میں میری یہ جرنی ایسی ہوئی کہ میں خود میرا ایک پیریڈ آیا تھا کہ میں ڈاؤٹ فل تھا ریلیجن کے بارے میں.
تو اس کو بریف کر کے میں بتاتا ہوں. تو ایک زمانہ آیا تھا میری زندگی میں جب میں ڈاؤٹ فل ہو رہا تھا ریلیجن کے بارے میں. ایسا فیز آ گیا تھا کہ مجھے ہو رہا تھا کہ بھائی اسلام یا تو صحیح ہوگا, حق ہے تو میں مانوں گا, اگر نہیں ہے تو یار آئی ایم فائن ود لبرلزم, میں نا مستی, ہیڈنزم, پلیجر سیکنگ کی طرف چلے آؤں گا. یہ ایک پیریڈ آیا تھا میرا. تو میں نے جب مجھے فلاسفی کا شوق چڑھا, میں ڈبیٹس وغیرہ دیکھے, کرسچن تھیولوجنس فلاسفرس کے دیکھے, مینلی انہیں کا دیکھ رہے تھے. تو ٹرنز آؤٹ کہ بھائی جو کرسچن ایک فلاسفر تھا وہ ایک مسلم اسکالر الغزالی, امام الغزالی, ان کے آرگومنٹس یوز کر رہا تھا. وہ بول رہا تھا کہ بھائی میں ان کے آرگومنٹس یوز کر رہا ہوں, اور وہ پریزینٹ کر رہا تھا. تو مجھے انٹرسٹ چلا یار ہمارے ٹریڈیشن میں یہ فلاسفی وغیرہ. سو آئی وینٹ ان دیٹ ڈائریکشن. تو یار ایک پوری ایک ہے نا کتاب کھلی میرے سامنے جہاں وہ پورا ایک پروسیجر بتا رہے ہیں, پروسیس بتا رہے ہیں اپنا. امام غزالی خود ایسے ڈاؤٹ کے فیز سے گزرے, پھر عقلیات کی طرف پہلے گئے, پھر کیا بولتے ہیں اپنی نفس اور تزکیے کی طرف چلے گئے, پھر اللہ نے ان کو یقین دے دیا. تو سمجھے میری بھی ویری سملر طرح کی ایک جرنی تھی اس معاملے میں. تو پھر میں جب الحمدللہ اس جرنی میں گیا تو میں نے فلاسفی پڑھی, فلاسفی میں میرا شوق ہوا. پھر میں دعویٰ آن لائن شروع کر دیا. جب میں نے دعویٰ آن لائن شروع کیا تو ایک عورت مارچ ہوتا ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہوگا عورت مارچ ہوتا ہے, فیمنزم کے لیے ایک مارچ ہوتی ہے. تو اس میں میں چلا گیا, ایسی میری تھوڑی ہے کچھ ہزار میں میری فالوئنگ تھی. تو اس میں میں چلا گیا کچھ لڑکوں کو لے کر, ہم نے ریکارڈنگ کی, میں نے کچھ سوالات پوچھے, تھوڑی ڈسکشنز ہوئی, تھوڑی بیک اینڈ فورتھ ہوئی, وہ وائرل ہو گئی. تو جب ہے نا ہمیں مولانا حضرت اسحاق بن صادق ہمارے جو شجاع انسٹیٹیوٹ کے CEO ہیں, ان کا مجھے میسج آیا کہ بھائی آپ آئیں, ہمیں آپ سے ملنا ہے, بات چیت کرنی ہے. جب سے میں نا دعویٰ سرکل جو پاکستان کا اس کے اندر ان ہو گیا, پھر وہیں سے میں پڑھانے کا میرا سلسلہ شروع ہوا. ایک فلاسفی حلقہ نام کا ہم نے ایک سیشن شروع کیے, وہاں سے میرا سمجھے ایک علم کی جرنی, پڑھانے کی جرنی شروع ہوئی. تو دیٹس بین 3 to 4 years اس کو ہو گئے ہیں. تو اب جا کے جب سے شجرا انسٹیٹیوٹ شروع ہوا ہے تو ادھر پڑھا رہے ہیں, ادھر ہم دلائل اسلام پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. نائس. تو پہلے جو آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے, پہلا بیچ جو ہے وہ ہمارا ہی فرسٹ بیچ. جی مجھ جیسے نالائق اسٹوڈنٹس آپ کو ملے ہیں. صحیح, آپ نے خود بول دیا الحمدللہ, اچھی بات ہے. تو یہ بھی آپ کا ایک امتحان ہے. نائس, بہت بڑا امتحان ہے. اچھا, تو دلائل اسلام سے شروع کرتے ہیں. استاد آپ نے پہلا سیمسٹر ہمیں دلائل اسلام پڑھایا, اور دلائل اسلام میں ہم لوگوں نے بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کیا. سیکولرزم کو پڑھا, پھر فیمنزم کو پڑھا, پھر ہم نے روح قلب والی چیزوں کو پڑھا. تو آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ چیز پہلے سیمسٹر کے بچوں کو پڑھانی چاہیے؟ دیکھیں اصل میں نا ہمیں جو ایک ویسٹرن ایجوکیشن میں پڑھایا جاتا ہے اس میں نا روح اور نفس اور جو سائیکی ہے اس کو یا تو بہت مٹیریلسٹکلی سمجھا جاتا ہے یا تو بالکل سیپریٹ کر دیا جاتا ہے ایجوکیشن سے. ہمارے ٹریڈیشن میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ٹریڈیشن میں ہے کہ بھائی اگر آپ کو یقین چاہیے, آپ کو حق تک پہنچنا ہے, تو آپ کو اپنے اوپر, اپنی نفس پر, اپنی سول پر کام کرنا ضروری ہے. آپ سمجھیں قلب ہے نا ایک پاٹ کی طرح یا ایک گلاس کی طرح. اگر اس گلاس میں کریک ہوگا نا تو جتنے بھی میں آپ کو ادلہ دوں, دلائل دوں اسلام کے, وہ ہے نا اوور فلو ہو جائیں گے, دے ول فلو آؤٹ. آپ کو یقین کبھی نہیں آئے گا. تو آپ کا دل اس طرح کا ہے, آپ کا دل کبھی تصدیق ہی نہیں کرے گا اسلام کی. اور ایمان تصدیق کا ہی تو نام ہے. It is to affirm, acknowledge that there is no God but Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is messenger. تو اسی لیے ہمیں پہلے نفسیات وغیرہ پڑھنی پڑتی ہے کہ بندہ سمجھے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اور یقین کیسے حاصل ہوتا ہے, پھر ہی تو ہم لوگ دلائل دیکھیں گے. صحیح. تو پھر ہم نے پہلے سیمسٹر میں 2 چیزیں پڑھی اور بہت مجھے عجیب لگا کہ ایک طرف ہم روح, قلب, نفس اور فطرت کو پڑھ رہے تھے, اور ایک طرف پھر ہم جا رہے تھے کہ فیمنزم کیا ہے, سیکولرزم کیا ہے, لبرلزم کیا پیش کرتا ہے, اور کیا کیا سب میں خامیاں ہیں, اور کیوں اسلام ٹھیک ہے. تو دونوں کا کوئی ریلیشن ہے آپس میں؟ ریلیشن دیکھیں, کیونکہ سوری کاٹ رہا ہوں, آپ نے دل پہ بہت زیادہ بات کی تھی, تو یہ کیا سین ہے؟ جی ایگزیکٹلی. تو دیکھیں جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ہمارا ہر ایک جو آئیڈیالوجی ہے نا, ایوری آئیڈیالوجی ان کا ہے نا ایک ایپسٹمولوجیکل فریم ورک ہوتا ہے. ان کی بنیاد ہوتی ہے کہ یقین, ان کو اپنی آئیڈیالوجی حق کیوں ماننا ہے. فیمنسٹ مانے گا کہ بھائی اس کی آئیڈیالوجی حق پر ہے, ایک لبرل مانے گا اس کی آئیڈیالوجی حق پر ہے, ایک سیکولر مانے گا اس کی ہے, کمیونسٹ مانے گا اس کی ہے, ہم مسلمان مان رہے ہیں کہ ہماری ہے. وہ سب کی ہے نا ایپسٹمولوجی میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہوگا کہ بھائی وہ لوگ نتیجے تک کیسے پہنچے, ان میں ڈفرینس ہوگا. وہ سب ہے نا مٹیریلسٹک ہیں آئیڈیالوجیز. صحیح. ساری جو میں نے ابھی کوٹ کیا نا, ہمارا پاکستان اور دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وی آر ویری مٹیریلسٹک. اسلام نہیں ہے. صحیح بات ہے, اسلام نہیں ہے. تو انہوں نے جو پوری ایک اپنی فریم ورک بنایا ہوا ہے, کیونکہ وہ مادہ پرستی ہے, تو سول اسپریچولیٹی کو الگ کر دی. اسپریچول اسپرٹ اور سول تو مادہ نہیں ہے نا, کوئی لینا دینا نہیں ہے. It doesn't have
مچ امپورٹنس. کچھ امپورٹنس دے دیں گے وہ لوگ سائیکالوجی کی حد تک, رائٹ, لیکن مین امپورٹنس پیسہ, ویلتھ ایکیومولیشن, رائٹ. ہمارے میں ایسا نہیں ہے, ہمارے میں اسپریچولیٹی بہت پرائیورٹی لیتی ہے. تو لنک یہ بنتا ہے کہ ہمارا جو بنیاد کھڑی ہے اس میں نفس, اسپریچولیٹی, تزکیہ کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سورہ اعلیٰ میں جو آیت ہے غالباً کیا ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. صحیح ہے, قد افلح من تزکا مطلب جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, ہی از وکٹوریس, ہی سکسیزفل, فلاح پا لیا اس نے, رائٹ. پھر اس کے بعد کیا ہے, بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, اور تم دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ فوقیت دیتے. مطلب کیا ہو گیا, تزکیہ نہیں کر رہے آپ, اسپریچولیٹی نہیں کر رہے, آپ مٹیریلسٹک ہو رہے ہو. اور پھر اگلی آیت فوراً بتایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ. ایگزیکٹلی. تو ہمارا فریم ورک ہی الگ ہے, تو ہمیں فریم ورک میں یہ پڑھانا پڑتا ہے, اور ہم فریم ورک یہ صحیح کریں گے نا, تزکیہ کرائیں گے تو اسلام کی جو یقین ہے وہ آٹومیٹکلی بندہ ایبزارب کر لے گا, اسلام پر آ جائے گا اور آئیڈیالوجی مان لے گا. ہمارا مسئلہ یہ کہ پاکستان میں آئیڈیالوجیکل وائڈ ہے, کھوکھلا پن ہے, تو یہ آئیڈیالوجیکل وائڈ کو کور کرنے کے لیے ہمیں پورا صحیح فریم ورک دینا ہے, اور شجرہ کوشش کرتے ہوئے فریم ورک دیا جائے, پولیٹیکلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی, ایپسٹمولوجیکلی بھی, ہر چیز. اچھا, اس میں پھر ایک سوال آتا ہے, فار ایگزامپل کوئی ویور ہے اور دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس ایکسیس نہیں ہے کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ جانے کا یا کسی مینٹور کے پاس جانے کا, اور فار ایگزامپل وہ ہاسٹل میں رہتا ہے, اب وہ کیا اسٹیپس لے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ کیا وہ کوئی بکس پڑھے, اگر بکس آپ کے پاس کوئی ذہن میں آ رہی ہیں تو ریکمینڈ کریں, یا کسی یوٹیوب چینل کو فالو کرے؟ وہ بیبی اسٹیپس کیا لے کہ وہ ان تمام فلاسفی کی اور عقلیات کی چیزوں کو سمجھے اور کہیں نہ کہیں جا کے اپنی فطرت پہ واپس جینا شروع کر دے؟ اصل میں ایک مین ایشو جو فیس کرے گا نا ایسا اسٹوڈنٹ, اسپیشلی پاکستان کا, اس کو اسٹرکچرڈ نہیں ملے گا. اس کو بٹس اینڈ پیسز ادھر ادھر مل جائیں گے, بہت ریلیونٹ ہوں گے, بہت کام کی چیزیں ہوں گی, لیکن اسٹرکچرڈ نہیں ہوگا. بنیاد کہاں کریں اور ختم کہاں پہ کریں, یہ علم کی جرنی اپنی. اور اگر اس کو ایک فلسافیکل پرسپیکٹو سے مل گئی لیکن اس کو تزکیہ نہیں کرا اس نے دل کا, تو وہ ہے نا ہو سکتا ہے وہ اسی وجہ سے اور کہیں اور ڈائریکشن میں چلے جائے. وہ ہے نا لبرل مسلم بن جائے, وہ سیکولر مسلم بن جائے, کیونکہ ہے نا وہ انفلوئنس ہو جائے لبرل فلاسفی سے, سیکولر فلاسفی سے, یا جو بھی ویسٹ کا ایک ہے نا آئیڈیالوجیز ہے, تو ان سے ہو سکتا ہے انفلوئنس ہو جائے. تو بیسٹ یہی ہے کہ سیک آؤٹ اے ٹیچر, کوئی استاد کو ڈھونڈیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے. شجرہ انسٹیٹیوٹ از ڈوئنگ این امیزنگ جاب وین اٹ کمز ٹو دس. جیسے میں جو ہوں, میں آپ کو عقلیات پڑھا رہا ہوں, مینلی فلاسفی اصل نہیں ہے, اصل میں عقلیات ہے, دین کے دائرے میں عقلیات ہے بات یہ. لیکن عقل جو ہے نا وہ خالی نہیں ہوتی, تزکیہ ہوتا ہے. جو قرآن میں یہ بھی ہے, جیسے قرآن میں ذکر ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب لب والے جو لوگ ہیں, سمجھو لب کا مطلب ایکسٹریملی ریشنل پیپل, ان کے لیے یہ ساری جو ہستی ہے, کائنات ہے, سورج کا رائزنگ اینڈ سیٹنگ آف دا سن, یہ سب ایویڈنس ہے. لیکن اولی الالباب, اب اولی الالباب ہے کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کا ذکر کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریشنل عقلیات کو, ریشنلٹی کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو یہ ہمیں اس پرسپیکٹو سے ہمیں اپنی جرنی چلانی ہے. تو جیسے میں عقلیات پڑھا رہا ہوں, ہمارے پاس جو شیخ معراج ہے وہ تزکیہ پڑھا رہا ہے, تو یہ دونوں ساتھ نہیں ہوں گے نا تو کرپشن کی بہت چانسز ہیں. تو یہ اس لیے نا, ایک آپ اگر آپ کراچی میں ہیں پلیز کم ٹو شجرہ انسٹیٹیوٹ, ون آف دا بیسٹ. صحیح ہے, تھوڑا مکھن نہیں لگا رہا, میں جینوئنلی بول رہا ہوں, اگر نہیں ہوتا تو میں نہیں بولتا, رائٹ. کیونکہ ہم لوگ فلاسفی, ہم لوگ پالیٹکس, ہم لوگ سائیکالوجی ود تزکیہ, تفسیر, اصول تفسیر, فقہ, عربک, یہ ہر چیز کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ شجرہ کا گول یہ نہیں ہے, شجرہ کا جو مین گول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم آپ کو فقیہ بنا دیں, مفتی بنا دیں. ہم لوگ تھنکرز بنانا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ امت کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, رائٹ. تھنکرز, لیڈرز, تھاٹ لیڈرز. ہم لوگ یہ نہیں چاہ رہے کہ ایک بندہ ہے نا بس اب فقیہ مجتہد بن جائے اور اپنے حساب سے کچھ بھی کرے. نو, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ہم بولے ایک وائڈ ہے, آئیڈیالوجیکل وائڈ ہے, اس کو فلفل کرنا ہے. تو شجرہ اس چیز میں ایک رول پلے کرنا چاہ رہا ہے. نائس نائس. سو مطلب مجھے جو ابھی تک سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے, جو سمرائز کرنے میں آپ کی بات کو, کہ کہیں نہ کہیں ریشنل تھنکنگ ہے, عقل کے تمام عقلیات والے معاملات, فلاسفی اور یہ ساری ڈسکشن آف سائیکالوجی, وہ ساری چیزیں ہیں, اور پھر ایک تزکیہ کا ایلیمنٹ ہے. آئی گیس وہ تھوڑا بہت سائیکالوجی سے جا کے لنک ہو جاتا ہے اور یہ فلاسفی سے لنک ہو جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ جب لے کے چلیں گے تو پھر ہی ہم کسی کنکلوژن میں پہنچ پائیں گے اور اپنے ایمان کو اسٹرانگ کر پائیں گے. ویسے استاد, آپ نے جو آیات پڑھی
آئی گیس اس کے اینڈ میں آتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو یہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کیونکہ جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ اوور آل سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی دل سے آتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ یہ آپ نے ایسے نہیں بنا دیا. پرفیکٹ. یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریشنل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ریشنلٹی کی بات کی ایک طرح سے, پھر تزکیہ کی بات کی, لیکن دونوں کا ایک مقصد بتا دیا. اور پھر وہ کنکلوژن ہے کہ ایک مسلمان یا پھر ایک انسان جب وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ کلیم کرتا ہے پھر, اور وہ نیگیشن میں کلیم جاتا ہے کہ سب کچھ فضول نہیں بن گیا ہے. ایگزیکٹلی, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھائی جب بندہ صحیح طرح سے سوچے گا اور اپنا تزکیہ صحیح طرح سے کرے گا تو اس کے لیے کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا ایک مقصد ہے, ایک ہائر پرپس ہے. ہائر پرپس اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ جو ہے اللہ, ہم شجرہ میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ریشنلٹی بھی اپنی جگہ, تزکیہ اسپریچولیٹی بھی اپنی جگہ, سائیکالوجی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اپنی جگہ, ریئلائزیشن کیا دینی ہے کہ مقصد اپنا پورا کرے, کہ یہ جو ہر چیزیں باطل نہیں, آپ کا ایک پرپس ہے. ایسا ہی. اچھا استاد, بہت اچھی باتیں ہو گئی الحمد للہ. اگر ہم ماڈرن پیراڈائم میں دیکھیں, آج کل کی جو یونیورسٹیز وغیرہ ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, اس میں اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت جلدی ان فلاسفیز سے, نیچے کی فلاسفی سے یا پھر ویسٹ کی فلاسفیز سے بہت جلدی جو ہے وہ انسپائر ہو جاتے ہیں, اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری جو تھنکنگ ہے وہ بچوں کو اسلام سے دور کر دیتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے یا پھر یہ صرف باتیں ہی ہیں, اور ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو؟ دیکھیں, یہ تو بہت آبویس سی بات ہے اور اٹ از ویری ٹرو کہ ایک یونیورسٹی کا لڑکا, ایک یونیورسٹی کا بچہ نیچے کو پڑھتا ہے تو انفلوئنس ہو جاتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے. کسی اور فلسفی کو پڑھ لے گا, متاثر ہو جائے گا. لبرلزم سے متاثر ہوتا ہے, سیکولرزم سے متاثر ہوتا ہے, کیپٹلزم سے متاثر ہوتا ہے. ایسا ہے, لیکن سوال یہ ایسا کیوں ہے. میں سملر سوال میں نے ایک اپنے فلاسفی کے پروفیسر سے پوچھا تھا, ہی واز ریلیجیس, وہ خود مدرسہ گریجویٹ تھے. تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے, وائی از دس دا کیس. تو انہوں نے بولا کہ دیکھیں, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ لبرلزم سے متاثر ہیں, نیچے سے متاثر ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل وائڈ ہے, اور یا تو جو بھی ان کو فرسٹ اویلیبل ملے گی آئیڈیالوجی کی اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, یا تو جو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہوگی اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اب بات یہ, ہمارے پاس ایک مٹیریلسٹک یا مٹیریلزم کا جو ایک نوشن ہے وہ ڈومیننٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں لوگ نمازی ہوں گے 5 وقت کے, لیکن ان کو میں بول دوں بھائی امریکہ جا کے پوری زندگی گزار لو, اپنی ساری نسلیں وہاں پیدا کر لو, تو وہ یوں فرسٹ چانس میں چلے جائیں گے, جبکہ اس میں ایشوز آ سکتا ہے. رائٹ, ان میں ڈبل ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ میں بھی چلا جاؤں. نہیں, کسی پر تنقید نہیں کرتی. بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی میری نسلیں ہو سکتا ہے ایتھیسٹ ہو جائے نیچے جا کے, صحیح, کافر ہو جائے نیچے جا کے, 3 جنریشن بعد کافر ہو جائے, لیکن ابھی پیسے کمانا ہے مجھے. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی جو ایک ریلیجیس ویلیوز کو تھوڑا نا انڈرمائن کر دیا پیسے کے لیے. تو مٹیریلزم کا انفلوئنس ہے, مطلب مادہ پرستی کا انفلوئنس ہے, رائٹ. تو وہ ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ایک طرح سے. پھر جو نیچے وغیرہ ہیں ان سے انفلوئنس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ فرسٹ اویلیبل آئیڈیالوجی مل جاتی ہے ان کا ایک وائڈ ہوتا ہے دلوں میں. تو جو وائڈ کو فل کرنے کے لیے ان کو جو ملتا ہے, کھوکھلاپن ہوتا ہے دل میں, ہوتا ہے ہر بندے کے, ان کو نیچے ملتا ہے, نیچے ہے نا ان کا کھوکھلاپن وہ فلفل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی ایک اور مسئلے ہو سکتے ہیں کہ بھائی ان کا کوئی پریشر ہو گھر سے, ان کو ریلیجن جس طرح سے گھر میں پریزنٹ کیا ہو ان کو صحیح نہیں لگا ہو. صحیح سے لڑکیوں کے بہت ایشوز آتے ہیں, ملٹیپل ٹائمس میں نے ایشوز دیکھے ہیں, کاؤنسلنگ بھی کی ہوئی ہے. لڑکیوں کا ایشو آ رہا تھا کہ ہے نا وہ لوگ دین سے دور ہو رہی تھیں. کیوں دور ہو رہی تھیں؟ کیونکہ ان کے ابو ان پر انفورس کر رہے تھے دین. تو الٹا ریئیکشن آ گیا, دے ور ناٹ کمنگ کلوزر ٹو دین, دے ور موونگ اوے. تو بھائی وہ لوگ الگ الگ آئیڈیالوجی سے انفلوئنس تھی, فیمنزم سے کوئی انفلوئنس تھی, کوئی نیچے سے انفلوئنس ہے, کوئی کمیونسٹ بن رہا ہے, ویئرڈ, رائٹ. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے, ہمارے علماء نے ان پر باتیں کی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, سمجھ آ رہی ہے. تو بات یہ وائڈ مسئلہ ہے کہ ایک وائڈ ایک کھوکھلا پن ہے. اس کھوکھلا پن کو فلفل کرنا ہمیں ضروری ہے, اور ایک طرح سے یہ آئیڈیالوجیکل فکری وائڈ جو ہے, فکری کھوکھلا پن جو ہے, اس کو فلفل کرنا ایک گول ہے شجرہ انسٹیٹیوٹ کا. تو ڈو یو تھنک کہ ویسے اسلامک انسٹیٹیوشنز نے یہ فری اسپیس چھوڑی اور ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ اب بچہ کنفیوز ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو آپ نے کہا کہ پہلی جو فلاسفی اس کو ملتی ہے یا پہلی جو اس کو چیزیں ملتی ہیں, بکس ملتی ہیں, وہ اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے, اور پھر گھر کا ماحول ایک انفورسمنٹ والا ہوتا ہے, معاشرے کا ماحول ایک انفورسمنٹ والا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اسلامک انسٹیٹیوشنز نے یہ اسپیس کو خالی چھوڑا, اور پھر آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں. اصل میں اس سوال کا نا بہت اوپن اینڈ شٹ جواب نہیں ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ چیز ہے اسلامک انسٹیٹیوٹ, ہم مدارس کی بات کر رہے ہیں, مدارس کے ملٹیپل ایشوز انہوں نے فیس کیے. ہمارا جو برٹش نے ہمیں کولونائز کیا
انہوں نے ملٹیپل ایشوز فیس کیے. ایک تو ایشو یہ فیس کیا, ہمارا ریلیجن جو آرتھوڈاکسی تھی ان کے نزدیک, ان کو پریزرو کرنا تھا اس کو. وہ اسے لوگ ہے نا جو کہ ڈومیننٹ ہو گئے تھے برٹش, تو ان کی آئیڈیالوجی ایکسیپٹ کر رہے تھے. تو کچھ انسٹیٹیوٹ اور کچھ مدارس نے یہ فیصلہ کیا ہمیں پریزرویشن کی طرف جانا زیادہ, رد اور ردود کی طرف ابھی ضروری ہے, ہمیں پریزرو کرنا ہے. اس کا فائدہ ہوا ہے ہمارے پاس جو دین ہے بہت سارا پاکستان میں, بیکاز آف دیم فائدہ ہوا ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے مدارس کا فائدہ نہیں, ابھی بھی جو کر رہے ہیں نا فائدہ ہے. وہ لوگ ایک وائڈ ہے جو وہ لوگ فلفل کر رہے ہیں جو ہم نہیں کریں گے. اگر سارے ہماری طرف آ گئے جو شجرا کر رہا ہے تو بھائی فتح کون دے گا, ہم کس سے پوچھیں گے؟ فقہی معاملات کون سالو کرے گا؟ ہر چیز کی اپنی جگہ ہے. اور میں یہ بھی نہیں بولوں گا کہ انہوں نے وائڈ چھوڑا ہے. ایک مسئلہ آ گیا لینگویج بیریئر کا. ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی میں جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو انگلش اردو بھی صحیح سے نہیں آتی. ہماری سوسائٹی کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو عربی دور, اردو کی کتابیں سمجھ نہیں آئیں گی. میں بتا رہا ہوں مٹیریلزم, سیکولرزم, امپریسزم, سائنٹزم, ان سب کا جواب علماء نے اردو میں اپنی کتابوں میں دیا ہے, جو مدارس میں یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے لینگویج بیریئر ہے, تو اب وہ ایک طرح سے لینگویج بیریئر بھی کرنا ہے. پھر لیکن یہ بھی ایک بات ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے, وہ چیز کو پرائیورٹائز نہیں کیا. وہ جو ایک آئیڈیولوجیکل وائڈ ہے اس چیز کو فلفل کرنا مدارس میں, اکثر مدارس میں, کچھ مدارس ہیں جو کرتے ہیں لیکن اکثر مدارس میں پرائیورٹائز نہیں کیا گیا. تو ایک طرح سے ایشو آیا ہے. لیکن الحمدللہ سے دکھ رہا ہے کہ بھائی دے آر ریئلائزنگ, جو نہیں کر رہے تھے پہلے وہ ریئلائز کر رہے ہیں, اور جو کر رہے تھے پہلے سے ان کے فروٹس بھی دکھ رہے ہیں. ابھی بھی جو ہمارے پاس ایک طرح سے ریوائول ہو رہا ہے پاکستان میں اسلام کا, پیپل آر کمنگ کلوزر ٹو اسلام, یہ علماء کے اوپر کریڈٹ جاتا ہے, علماء کو کریڈٹ جاتا ہے. تو الحمدللہ ہر جگہ کام ہو رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایک وائڈ ہے اور وائڈ کو فلفل کرنے کی جگہ ضرورت ہے. تو کچھ جو سیمینریز ہیں, کچھ مدارس ہیں وہ نہیں کر رہے, ان کو انشاءاللہ مائنڈ چینج ہو جائے گا ان کا. ان کچھ جو کر رہے ہیں, اور شجرا ہم کرٹیسائز کسی کو نہیں کر رہے, ہر کسی کی اپنی اپنی جگہ ہے. ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ لیکن ضرورت ہے اس چیز کی, اس چیز کو کرٹیسائز نہیں کرے کہ اس چیز کی ضرورت ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور جب میں اقبال کو پڑھتا ہوں نا تو اقبال جو ہے وہ تہذیب مغرب پہ بڑی تنقید بھی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب. مطلب پوری تہذیب کو کہہ رہا ہے کہ قلب اور جو لانگ ویژن ہے, جو ویژن ہوتا ہے ایک مسلمان کا, اس کو جو ختم کیا ہے یا اس کو بگاڑا ہے وہ فرنگ کی ایک پوری تہذیب ہے. تو اقبال اس پہ بڑی تنقید کرتا ہے. تو اگر کسی کو ویسے ہی سمجھنا ہو کہ اسلام کیا ویژن رکھتا ہے, کیا روح اور قلب اور ان تمام چیزوں کی فلسفی کے آئیڈیاز کو پڑھنا ہو, تو وہ اقبال کو بھی اگر وہ پڑھ سکتا ہے, اگر اس کو اردو کا شوق ہے تو وہ چیز پڑھے تو اس کو آئیڈیاز کلیئر ہوں گے. مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ریسنٹلی ایک سیشن ہوا تھا, اس میں آپ نے تعلیمات ایک کتاب ہے اس پہ گفتگو کی تھی کہ آپ نے کتاب پڑھی اور پھر آپ کو ایجوکیشن سسٹم کو سمجھ آیا. تو وہ تھوڑا بہت اس پہ ڈسکس کریں, تھوڑا بہت بتائیں کہ آپ نے کیا چیز شیئر کی تھی, کہ وہ بہت اچھی چیز تھی. میں نے کہا اگر ویورز سے آپ شیئر کریں. ہاں دیکھیے ہمیں یہ ڈاکٹر وہاب سوری ہیں ایک فلاسفی ڈپارٹمنٹ, تو ان سے بھی میں نے سیکھا ہے, میں نے خود بھی بہت پڑھا ہے اور الگ الگ علماء وغیرہ سے بھی ڈسکس کی ہیں چیزیں. بات یہ ہے کہ ایک چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, ہم ہے نا ایک آئیڈیالوجی میں رہتے ہیں, ہم صرف ایک مکان میں نہیں رہتے. لائک اٹس ناٹ جسٹ اے کنٹری, ایک نیشن ایک جگہ کا نام نہیں ہے, ایک جگہ اور ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. ہم ایک آئیڈیالوجی میں رہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے پاکستان جو ہے الحمدللہ وہ کلمے کی بنیاد پہ بنے, لیکن بہت انفلوئنسز ہیں کچھ آئیڈیالوجیز سے, جس میں ہے نا کیپٹلزم آتا ہے. اب کیپٹلزم بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ صرف یہ تو اکنامکس کا لینا دینا ہے, اس کا کچھ اس کا آئیڈیالوجی سے کیا لینا ہے. جیسے اکنامکس کی بات ہے, بھائی کیپٹل بڑھانا ہے تو یہ ہے نا ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ کلوز اینڈ اوپن اینڈ شٹ لائک دیٹ. ایک فکر ہے یہ ہے نا, میں نے جب پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بارٹر وغیرہ ہوتا تھا. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جیسے بارٹر ہوتا ہے کہ بھائی میں آپ کو ہے نا چاول دوں گا, آپ مجھے ہے نا گندم دے دو, سمجھنا ہے. اور ایک اور چیز ہوتی تھی منی سسٹم ہوتا تھا, میرے پاس چونیاں ہیں سونے کی, میں آپ سے چاول لے لوں گا ان کے ذریعے, پھر آپ کسی اور سے گندم لے لو, کیونکہ گندم نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, جو بارٹر ٹریڈ میں ایشوز آتے تھے وہ والی چیز نے ختم کی ہے. اب بات یہ ہے اسلام نے ربا سے منع کیا ہے. ربا ایک بنیادی ریزن کی وجہ سے منع ہوا ہے. تھوڑا سوچیں گے نا, ایک بنیادی ریزن ہے. اس کا ایک بنیادی ریزن یہ ہے کہ بندہ پیسے سے پیسہ بنا رہا ہے, منی سے منی بنا رہا ہے. جبکہ اصل میں کیا ہے, منی ایک مینز ہوتی تھی کموڈٹی حاصل کرنے کی,
ربا کیا کرتا ہے, وہ کموڈٹی کموڈٹی نہیں چلتا, وہ منی چلتا ہے, اس لوپ میں پھنسا رہتا ہے, لوپ میں پھنسا رہتا ہے بندہ, وہ پیسے کی ایکومولیشن میں پھنس جاتا ہے بندہ. نائس. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے ربا بنیادی طور پہ یہ چیز امپلائی کرتا ہے, لیکن کیپٹلسٹ سسٹم ہے ہی ہے. آپ کیپٹل سے کیپٹل بناتے ہو, آپ کیپٹل سے کیپٹل بناتے ہو. صحیح. اس کا ایگزامپل لیتے ہیں بینک ایک ایگزامپل ہے اس کا. ہم سب بیٹھ کے ہے نا بینکوں کو پیسے دیتے ہیں. اب بینک ایسا ہمارا سب کا پیسہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے پیسے دے دیے تو بینک کے ساتھ پیسے رکھے, میرے 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے بینک کے پاس. وین ریئلٹی ایسا نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ایک ویلیو اسائن کر دیا, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھی اتنی ویلیو ہے اس بندے کے اکاؤنٹ. حقیقت میں نہیں ہے وہ, حقیقت میں وہ نہیں ہے, حقیقت میں اس سے پیسے کما رہے ہیں. وہ لوگ آپ کی ویلیو سے اور ویلیو جنریٹ کر رہے ہیں, اور لاکھوں اربوں روپے مور دین دیٹ جنریٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ان کی پوری الگوریتھم اور پورا سسٹم, ان کے تھنکرز ہیں, وہ سوچ کے بیٹھ کے یہ چیزیں سوچی ہیں, بہت چلاکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ بھائی ایک نارمل انسان نا سمجھے 100% اپنی تنخواہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے گا, ہر مہینے اس سے جو نکالے گا نا وہ 10 سے 20% ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اب سمجھے آپ سے 10 لاکھ لے لیے, کسی اور سے 10 لاکھ, 10 لوگوں سے 10 لاکھ لے لیے. اگر ایسا ہو بھی گیا کہ ایک بندہ ایک مہینے اپنی ساری نکالنا چاہ رہے پیسے, وہ باقیوں میں سے 10% نکال کے آپ کو دے دیں گے. ایسا ان کے بنتے جا رہا ہے, اسی تو چلتا ہے. پھر اس پہ بزنسز بھی کرتے ہیں, اور ربا کا سسٹم ہے, انٹرسٹ وغیرہ, اس سے انفلیشن وغیرہ ہوتی ہے. جب پیسے سے پیسہ بن رہا ہے تو انفلیشن لازمی ہوگی. پہلے ٹریڈیشنلی کیا ہوتا تھا, مطلب بینکنگ سسٹم اصل میں کیا تھا کہ بھائی آپ پیسے سے ہم پیسہ جو ہے آپ کا جو ویلیو ہے وہ گولڈ کے حساب سے ہم رکھ رہے ہیں. پہلے یہ چیز انٹروڈیوس کرائی, دنیا نے ایکسیپٹ کی, پھر چلاکی کیا کہ بھائی یہ سارا سسٹم الٹ دیا. اب بولا بھائی اب گولڈ پر نہیں ہے, اب جو ہماری جو ویلتھ ہے نا وہ اصل میں ویسٹ کی ملٹری پر ہے. ہماری جو ویلیو ہے, جو کرنسی کی ویلیو ہے, وہ ویسٹ کی ملٹری کتنی اسٹرانگ ہے وہ ہے. اگر ویسٹ کی ملٹری کمزور پڑ گئی, ان کی جیوگرافیکل ڈومیننس اور ٹریڈ میں ڈومیننس ہلکی ہو گئی تو کرنسی پر افیکٹ آتا ہے. اور جو کرنسی پر, امریکن کی کرنسی پر, ڈالر پر جو افیکٹ آتا ہے نا وہ ان سب چیزوں سے آتا ہے. اور اسی لیے ان کے لیے رشیا چائنا تھریٹس ہیں, کہ ان کو پتہ ہے یہ چیز. تو گولڈ پر ہمارا اب نہیں ہے, اب ویلیو ہماری یہ ہو گئی ہے کیا, امریکن ملٹری. وی آر ان ویری ڈیپ ایشو رائٹ ناؤ. اور یہ آئیڈیولوجیکل ایشوز ہمیں سمجھنا ضروری ہے, ہمیں فکری طور پہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. بھائی ہم لوگ صرف اسلام نہیں ہے, اسلام کو پوری ایک آئیڈیالوجی چیلنج کر رہی ہے ہمیں, اکنامکس سے لے کر مورالٹی تک. تو ہماری آج کل کی مورالٹی بھی کیپٹلزم سے نکل رہی ہے. ہمارے پوری تھرو آؤٹ ہسٹری ہیومن سویلائزیشن ایسا نہیں ہوا کہ اکنامکس سے ہماری ایتھکس اکانومی بتا رہی ہے, ڈریون نہیں تھی کبھی. ہماری الٹا ہوتا تھا, ہماری ایتھکس سے ہم اکانومی ڈیسائڈ کرتے تھے, لیکن اب کیا ہے, اب اکانومی بتائے گی ایتھکس. تو یہ بہت مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ ہم شجرا میں گول ہے ہمارا, ہم یہ چیز سمجھائیں اسٹوڈنٹس کو. جب یہ چیز سمجھیں گے تو ہی کچھ امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے. اچھا, ون لاسٹ کویشچن. ہم یہاں پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ پہلا بیچ ہے شجرا انسٹیٹیوٹ کا, اور آپ بھی ایک طرح سے پہلی دفعہ پڑھا رہے ہیں اس انسٹیٹیوٹ میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کا اوور آل مائنڈ سیٹ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیسا ہے, فلاسفی کے ٹاپک سے, عقلیات کے ٹاپک سے, کیونکہ ایک بہت ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے سب لوگ آتے ہیں, اور ایک طرح سے وہ جو کلاس ہے وہ معاشرے کی عکاسی بھی کر رہے ہیں, کیونکہ الگ الگ جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں, الگ الگ تھنکنگ ہے. تو آپ کا ویسے شجرا ایکسپیرینس کیسا رہا پہلے بیچ کا؟ میرا تو آپ کے علاوہ بہت اچھا ہمارا ہے نا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے. الحمد للہ ہمارا گول جو تھا وہ اچیو ہو رہا ہے. ہم جو تھنکرس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ آئیڈیالوجی سمجھے لڑکے, وہ ہیں ہمارا اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں, دے تھنک, دے انڈرسٹینڈ, دے کمپریہینڈ. یہ بہت ہے نا سمجھے جو ہے نا ایک مکھن جس کو ہم کہتے ہیں نا سوسائٹی کے ٹاپس, وہ تو ہیں, جیسے لمس کے بچہ, آئی بی کے بچہ. تو ایسے ہمیں چاہیے کہ اگر میرا بھی نام صحیح ہے تو ہے نا اس طرح سے ہمیں چاہیے. تو الحمد للہ ہے. تو جیسے میں نا کوشش کرتا ہوں کہ ہے نا یہ جیسے میں اور بھی جگہ پڑھاتا ہوں تو ہے نا میں بہت واٹر ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, ادھر واٹر ڈاؤن نہیں کرنا پڑتا, ادھر سوال ایسا آتا ہے کہ اور ان ڈیپتھ جانا پڑتا ہے. تو بہت اچھا ہے یار, یہ ہم چاہ رہے ہیں. اور پھر جب ہم بڑی بڑی چیزیں پڑھائیں گے, جیسے ہم یہ سوسائٹل چیز جس کی طرح ہم بات کر رہے ہیں, اوبیسلی جیسے ابھی میں نے کیپٹل سمجھایا, اتنا اوپن اینڈ شٹ نہیں ہے, بہت ڈیپس ہے, بہت ڈائیورسٹی ہے, بہت نیوانسز ہیں, جو ہے نا اس چھوٹی سی جس طرح میں سمجھا اس میں سمجھ نہیں آیا ہوگا.
لیکن جب کلاس میں بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لڑکے. اچھا ڈو یو تھنک کہ اچھا اس سوال سے یہ امپریشن دیا جا سکتا ہے نا کہ یار اگر بالکل میں نیو بھی ہوں اور میں ابھی دین کی طرف بس آنا چاہ رہا ہوں, مجھے ان تمام معاملات کا نہیں پتا, تو شاید یہ 4 سال کا کورس میرے لیے نہیں ہے. تو بس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, ہم سب نیو بیز ہیں, سب دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ علم لے کے اس کو عمل میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ایک اچھا گہرا تعلق بنانا چاہ رہے ہیں. تو کلاس میں اب ڈسکشن ہوتی ہے تو ایک بہت ڈفرینٹ اور ڈیپتھ میں چلی جاتی ہے, بٹ صحیح بات ہے. تو یہ ایک طرح سے سب کے لیے کورس ہے, آئیں گے, دوستیاں ہوں گی, علم کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو اور سوالات نکلیں گے, اور پھر انسان ایک کنکلوژن تک پہنچتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. دیکھیے اصل میں مقصد یہ سب کا یہی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. ایسا ہی ہے. اب الحمدللہ نے نا اپنے قریب لوگوں کو لانے کے لیے بہت زیادہ الگ الگ ڈائریکشنس اور ڈائمینشنس کھولی ہیں. کچھ اسپریچول ہے, کچھ عقلی ہے. الحمدللہ یار, الحمدللہ اللہ نے ہمارے پر رحمت کی ہے, یہ باؤنڈ نہیں کیا کہ ہم صرف ہے نا یا تو کتابوں میں لگے ہیں تو ہی قریب آئیں گے, ہم کچھ پریکٹیکل کام نہیں کریں تو ہی قریب آئیں گے, یا صرف پریکٹیکل کام کریں تو ہی قریب آئیں گے, یا صرف اسپریچول کام کریں تو ہی قریب آئیں گے. ایسا نہیں ہے. اور الحمدللہ شجرا کی محفل ایسی ہے کہ جہاں جہاں انٹلیکچوئل باتیں ہوتی ہیں وہاں وہاں اسپریچول باتیں بھی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. وہاں وہاں شیخ معراج آپ کو بتائیں گے اللہ کے قریب آنا ہے. وہاں وہاں میں آپ کو ہے نا ایویڈنسز فار گاڈ, لبرلزم, فیمنزم, یہ سب سمجھا رہا ہوں گا. تو یہ ساری ڈائمینشن ہم کوشش کرتے ہیں کور کریں. الحمدللہ اٹس ویری یونیک اباؤٹ شجرا, یہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. یہ الحمدللہ الحمدللہ. استاد اینڈنگ ریمارکس یہ ہے کہ ریگارڈنگ شجرا ہی کچھ بتا دیتا ہوں. دیکھیں شجرا انسٹیٹیوٹ ایک, جیسے میں نے بولا, کچھ وائڈ فلفل کرنا چاہ رہے ہیں. جو بھی اس کو سن رہے ہیں, اگر آپ کچھ لگ رہا ہے کہ دس از سم تھنگ فار یو, ڈونٹ ہیزیٹیٹ. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے جو پوڈ کاسٹ یا جو بھی یہ ریل جو بھی بن رہا ہے, مے بی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پرپز کے لیے آپ کو لائے. جو آپ ایک اسپیسیفک فلاسفی کے بارے میں یار کون بات کرتا ہے مدارس میں, یا عقلیات کے بارے میں کون اتنا بات کرتا ہے, مے بی آپ اس طرح کے ہو کہ آپ کچھ کر پاؤ اس میں. مے بی دس از دا ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ شوڈ یو دس ویڈیو, شوڈ یو دس پوڈ کاسٹ. وزٹ اس, وزٹ شجرا, سمجھ آئے تو نو ون از فورسنگ یو, وزٹ کریں, دیکھیں ماحول, دیکھیں, سمجھ آئے تو پلیز یو کوڈ بی دا نیکسٹ تھنکر دیٹ چینجز پاکستان. جیسے فار ایگزامپل صلاح الدین ایوبی جو تھے رحمہ اللہ, ان کے پیچھے ایک پورے تھنکرس کی ایک چین چلی ہے, علماء کی چین چلی ہے, جنہوں نے تربیت کی لوگوں کی, سمجھایا, انٹلیکچولی ریڈی کیا, اسپریچولی ریڈی کیا. ہو سکتا ہے آپ ان چین میں سے کوئی ایک بندہ بن جائے. ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے یو کین بی دا نیکسٹ صلاح الدین اور دا نیکسٹ عالم who influenced him in that chain, یا وہ ایک پوری لوگوں کو تیار کیا. مے بی یو کین بی دیٹ گائے. سوچے اگر آپ وہ بنے بھی نہیں تو کم از کم اللہ تو خوش ہوئیں گے. دنیا میں آپ کوئی بھی نہیں ہو, آسمانوں میں آپ کوئی ہو سکتا ہے. تو آئیں اور سی دا انوائرمنٹ, میٹ دا انسٹرکٹرس, اور سوالات ہو تو پوچھیں. And if you are ready for this journey, beautiful journey of Allah subhanahu wa ta'ala, towards Allah subhanahu wa ta'ala, life is a journey. ایسا ہی ہے. تو join شجرا. this سے میں اینڈ کروں گا. جزاک اللہ استاد, آپ نے وقت نکالا آج اپنی قیمتی اوقات میں سے. آج آپ کے ویسے اویکننگ سرکل بھی ہوتا ہے شام میں, سیٹرڈے, تو وہاں بھی آپ نے بھی جانا ہے, تیاری بھی کو ختم کرتے ہیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.